अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 39 से लेकर आयत नंबर 41 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ چلے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ فمن تاب، یا دیکھیں فمن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فمن تاب من بعد، یا دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ فإن اللہ یتوب علیہ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توہین لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہاتھ ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم، یا دیکھیں ان اللہ غفور، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے، یہاں ہم غنہ بالکل نہیں کریں گے۔ کیسے؟ ان اللہ غفور الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یا دیکھیں لہو ملک السماوا، یہاں دونوں جگہوں پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے دیکھیں والارض، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں غاد ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
یا دیکھیں یعذب من یشاء، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. یا دیکھیں ویغفر لمن یشاء، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 عدد کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یا دیکھیں واللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اور آگے دیکھیں علی کل شیء، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے قوف آ رہا ہے، اور قوف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. یا ایہا الرسول، یہ دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا. یا دیکھیں قالوا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم اور 3 نقطے لکھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ مانکا کی علامت ہے. جہاں کہیں بھی یہ 3 نقطے آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں سے پہلی جگہ پہ آپ ٹھہر جائیں اور دوسری جگہ ملا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ پہلے ٹھہریں تو بعد میں ملا کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ پہلے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بعد میں آپ ٹھہر جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ. یا دیکھیں سمع، یہاں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور اس کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچے پڑھیں گے. کیسے؟ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. یہ دیکھیں لقوم آخرین، یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، آپ یہاں ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں کہیں یہ عبارت کے اینڈ میں آتا ہے، جہاں پر آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، اگر یہ وہاں آ جائے تو آپ وہاں رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں کاف ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ. یا دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ مواضعہ. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ. یا دیکھیں وَمَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے
اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں یرید اللہ، یا اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کیسے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، یہاں دیکھیں فلن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی تو لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ دیکھیں اولا لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ، یہ دیکھیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، یا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس کے بیچ میں آپ کو چھوٹا سا جیم اور سلے بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں کہیں یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو آپ یہاں ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ دیکھیں عذابٌ، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنّے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ عذاب عظیم۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ نے اس سبق کی زیادہ زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔